الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا درس انشاءاللہ غسل سے متعلق ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کن چیزوں سے غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اچھل کر کے شہوت کے ساتھ، لذت کے ساتھ منی خارج ہو آدمی سے یا عورت سے، چاہے یہ اچھل کر کے منی کا نکلنا استمنا کی وجہ سے ہو، یعنی آدمی اپنے ہاتھوں سے منی نکالے، یا جماع کی وجہ سے ہو، یا خواب میں احتلام کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے بھی اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو غسل ضروری ہے۔ ہاتھوں سے منی نکالنا گناہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے غسل لازم ہوتا ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے غسل لازم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دو شرمگاہیں آپس میں مل جائیں، ایک ختنے کی جگہ دوسرے ختنے کی جگہ سے مل جائے، ذکر فرج میں داخل ہو جائے، ایسی صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، دو شرمگاہوں کے آپس میں ملنے کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، جب کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو اس وفات پائے ہوئے مسلمان کو غسل دینا فرض ہے، البتہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جہاد میں معرکہ میں اگر وہ شہید ہوتا ہے تو اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جہاں غسل فرض ہے، جب ایک کافر مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے بعد اسے غسل کرنا چاہیے، اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی چیز عورتوں کے ساتھ خاص ہے کہ جب وہ حیض یا نفاس سے پاک ہوں، حیض کو پانچویں مان لیجئے، نفاس کو چھٹی مان لیجئے، یا دونوں کو ایک میں جوڑ لیجئے کہ حیض اور نفاس کا آپ فرق جانتے ہیں کہ حیض وہ خون ہے جو ہر مہینے میں طبعی طور پر آتا ہے، اور نفاس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد آتا ہے۔ تو حیض و نفاس کے خون سے جس وقت عورت پاک ہو اس وقت اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو غسل کو لازم کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل، متفق علیہ۔ صحیح بخاری میں 291 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 348 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ جب کوئی مرد اپنی عورت کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور پوری محنت کرے تو غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس صورت میں چاہے منی نکلے چاہے نہ نکلے غسل ضروری ہو جاتا ہے، اگر منی نکلے تو منی نکلنے کی وجہ سے غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ غسل کریں گے کیسے؟ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو آدمی طہارت کی اور غسل کی نیت کرے، اور اس کے بعد اپنے پورے بدن پہ پانی پہنچا لے۔ پورے بدن پہ اگر پانی پہنچ جاتا ہے تو غسل ہو گیا، یہ غسل کافی ہے۔ کیسے بھی آپ کے بدن پر پانی پہنچ گیا، بدن کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ مکمل غسل کا البتہ طریقہ یہ ہے، جو مستحب غسل ہے جس کا ثواب زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان غسل کی نیت کرے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو خوب اچھی طرح 3 بار دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو اور اس کے آس پاس جو گندگی لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح دھو کے صاف کر لے، اور پھر پوری طرح سے وضو کرے، جیسے وضو کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرے، اور اس کے بعد میں اپنے سر کو 3 بار دھوئے، اپنے سر کے بالوں میں اچھی طرح خلال کرے تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اور پھر اپنے جسم کے بقیہ حصوں پر 1 بار کم از کم پانی پہنچا دے، اور اس میں داہنے کا اعتبار کیا کرے، داہنے اعضاء کو پہلے دھوئے، بعد میں بائیں کے اعضاء کو دھوئے، مل کے دھوئے، پانی میں فضول خرچی نہ کرے۔ تو یہ غسل کا مکمل طریقہ ہے۔ اس میں آپ جان لیں کہ وضو کرتے ہوئے اس کے 2 صورت بن جاتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی مسح تک وضو کرے، اور جب مسح کا وقت ہو تو پھر پورے بدن پہ، سر پہ پانی ڈالے، دائیں پہلو پہ اور بائیں پہلو پہ پانی ڈالے اور غسل کر لے، اور بعد میں پیروں کو دھو لے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پیروں کو دھونے تک مکمل وضو کر لے، بعد میں بدن کے بقیہ حصوں پر پانی ڈالے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہ کی حدیث متفق علیہ ہے جو صحیح بخاری میں 276 نمبر پر موجود ہے اور صحیح مسلم میں 317 نمبر پر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میمونہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، کہتی ہیں ادنیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلہ من الجنابہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل جنابت کا پانی قریب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا، فغسل کفیہ مرتین او ثلاثا، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دو بار یا تین بار دھویا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور پھر برتن سے پانی لے کر کے آپ نے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور اسے اپنے بائیں ہاتھوں سے صاف کیا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر مار کر مٹی میں رگڑ کے اچھی طرح سے اپنے بائیں ہاتھ کو صاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جس طرح سے صلاۃ کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ پھر وضو کر لینے کے بعد آپ نے اپنے سر پہ 3 چلو پانی کے ڈالے اور پھر آپ نے اپنے بدن کے سارے حصوں پر غسل کیا اور پھر جہاں پر آپ غسل فرما رہے تھے اس سے ہٹ گئے اور ہٹنے کے بعد اپنے دونوں پیروں کو دھویا، اور کہتی ہیں میمونہ رضی اللہ عنہا پھر میں رومال لے کر کے آئی، مندیل لے کر کے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرما دیا، اس سے بدن کو نہیں پوچھا۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پہلے باقاعدہ پورا وضو کیا اور اس کے بعد میں پھر آپ نے غسل فرمایا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور دوسرے طریقے جن کا بیان ہوا اور مزید روایات میں آتی ہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ آدمی غسل سے پہلے صلاۃ والا وضو مکمل طور سے کرے، اور اگر اس نے غسل کیا اور اس سے پہلے وضو نہیں کیا ہے تو بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ غسل کے بعد وضو کرے اگر وہ نیت کر چکا ہے۔ اگر وہ وضو کی نیت طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ، وضو طہارت صغریٰ ہے اور غسل طہارت کبریٰ ہے، اگر دونوں کی نیت وہ کر چکا ہے اور اس کے بعد اس نے غسل کیا ہے تو اثر نو اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے وضو کی نیت نہیں کی ہے، صرف غسل کی نیت کی ہے، تو اسے پھر سے وضو کر لینا چاہیے، یا کوئی ایسی چیز ہو گئی جس سے وضو ٹوٹ گیا ہے غسل کے دوران، ایسی کوئی چیز ہو گئی تو پھر اسے بعد میں وضو کرنا ہوگا۔ جس شخص پر غسل فرض ہے اس پر کون سی چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں وہ نہیں کر سکتا؟ سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز تو صلاۃ ہے۔ جو آدمی جس پر غسل فرض ہے وہ صلاۃ نہیں پڑھ سکتا، صلاۃ ظہر، فجر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی فرض صلاۃ ہو، فرض صلاۃ کے لیے غسل ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور ایسے ہی وہ مسجد میں قیام نہیں کر سکتا کہ جائے مسجد میں لیٹے اور سوئے اور اس میں قیام کرے، ٹھہرے مسجد میں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 چیزیں جنوبی شخص پر حرام ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلاۃ کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہارا نشہ ختم ہو جائے اور تمہیں وہ چیز معلوم ہونے لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس حالت میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ کہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں اس کا علم ہونے لگے تو پھر صلاۃ پڑھ سکتے ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب پینا حلال تھا، حرام نہیں تھا، تو صرف صلاۃ کے وقت میں ان سے روکا گیا، بعد میں شراب مسلمان پر پوری طرح حرام ہو گیا ہے اور شراب پینا کسی طرح حلال نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا جنوباً، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں صلاۃ کے قریب جاؤ، البتہ اگر مسجد سے گزرنا ہے تو گزر سکتے ہیں راستہ پار کرتے ہوئے، یہاں تک کہ آدمی غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد مسجد میں ٹھہر بھی سکتا ہے اور مسجد میں جا کر کے صلاۃ بھی ادا کر سکتا ہے۔ البتہ جہاں تک قرآن پاک پڑھنے کا مسئلہ ہے، قرآن پاک ہاتھ میں لینے کا مسئلہ ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، جنوبی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے،
البتہ بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے قرآن پاک چھوئے، باوضو ہو کر کے پڑھے، تو یہ بہتر حالت ہے۔ طہارت کی اعلیٰ شکل کے ساتھ میں اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سنت یہ ہے کہ ایک شخص کو جب جنابت لاحق ہو گئی تو وہ غسل کر لے، جیسے ہی جنابت لاحق ہو گئی، جماع سے فارغ ہوا، اس کے بعد ہی غسل کر لے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جنابت کے ساتھ ہی سونا چاہتا ہے تو سو سکتا ہے، فوراً غسل کرنا اس پر فرض لازم نہیں ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ جب تک اپنی شرمگاہوں کو دھو نہ لے اور وضو نہ کر لے تب تک نہ سوئے، یہ اس کے حق میں بہتر اور افضل ہے۔ لیکن اس وضو کے بغیر بھی وہ سونا چاہے تو سو سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، متفق علیہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 288 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 305 نمبر پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تھے تو اپنی شرمگاہوں کو دھو لیا کرتے تھے، اور آپ وضو کے لیے جس طرح صلاۃ کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہی آپ وضو فرما لیا کرتے تھے۔ تو گویا شرمگاہ دھونے کے بعد اور وضو کرنے کے بعد ہی آپ سویا کرتے تھے، تو یہ سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی معلوم رہے کہ غسل جنابت میاں بیوی ایک ساتھ ایک برتن میں بھی کر سکتے ہیں۔ حمام میں بیک وقت میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اگرچہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں پہ نظر بھی پڑے تو کوئی حرج نہیں، ایسا کرنا جائز ہے۔ اور اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من جنابہ، متفق علیہ۔ یہ صحیح بخاری میں 263 نمبر پر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 321 نمبر پر حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل ایک ہی برتن سے کیا کرتے تھے، ایک ہی برتن میں پانی رکھ کے دونوں ایک ساتھ غسل کیا کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور بتا کر کے آج کا درس مکمل کر دیتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور دوبارہ پھر ہم بستری کرنا چاہتا ہے، یا کئی بیویاں اس کے پاس ہیں، 3 4 جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور وہ کئی بیویوں کے پاس جانا چاہتا ہے، سب سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے فرض نہیں ہے کہ ہر جمعہ کے بعد وہ غسل کرے، لیکن بہتر ہے، افضل ہے، ہر جمعہ کے بعد اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو یہ بہتر ہے، اس میں زیادہ چستی رہے گی، پھرتی رہے گی۔ اور اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم وضو تو کر ہی لینا چاہیے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ جو 2 بار یا اس سے زیادہ بار ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو ہر بار غسل کرے یا کم از کم وضو کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ، جو کہ صحیح بخاری میں 268 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 309 نمبر پر موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائہ بغسل واحد، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل سے اپنی ساری بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، یعنی سب سے ہم بستری کرنے کے بعد آخر میں صرف ایک غسل کرتے تھے، تو یہ کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بار بار غسل کرے، بار بار وضو کرے، تو وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، جیسا کہ اس کی رہنمائی دوسری احادیث میں موجود ہے۔ درس کا وقت مکمل ہوا۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔